صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا افضل الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے افضل، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا۔ مجھے ناظرین کرام یاد آ گیا کہ آفاق کہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام،
بسیار خوباں دی دام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تمام اولاد آدم میں سے بہتر یہ 5 ہستیاں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سب میں سے افضل ترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا بہت سادے انداز میں، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں اور خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے۔ اور امام احمد رضا نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج اس نوری گھرانہ اور ایک ایسے نوری وجود کی بات کرنے کے لیے ان کا تذکرہ کرنے کے لیے یہ ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو باب مدینۃ العلم کے علوم کے وارث تھے، اور یہی وجہ تھی کہ 73 زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا۔ دنیا کی کسی زبان میں بات کریں وہ اسی زبان میں جواب دیتے تھے۔ اور پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو یہ کہے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو میں اس کا جواب دوں گا۔ اہل بیت اطہار کی ایک بہت عظیم شخصیت 10ویں امام حضرت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام ساری زندگی حق و صداقت کا علم بلند رکھا، اور کن کن مصائب و علام سے گزرے، کس طرح ان کی شہادت ہوئی، اور متوکل جو اہل بیت اطہار سے انتہائی دشمن تھا اور اتنا عناد اور بغض رکھتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں درندے بھی ان کو پہچانتے ہیں اور درندے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، تو پاس جو حاشیہ نشین ہوتے ہیں نا، صاحبان اقتدار جو ہوتے ہیں ان کے قریب جو حاشیہ نشین ہوتے ہیں وہ شاہ سے زیادہ وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب بڑا اچھا ہے، یہ اہل بیت اطہار سے ہیں امام علی نقی، اور ان کو آپ نے شیر جو رکھے ہوئے ہیں ان کے پنجرے میں ڈالیں تو شیر ان کو کھائیں گے نہیں، تجربہ بھی ہو جائے گا، پتہ بھی چل جائے گا ان کے خون کا بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ تشریف لے جائیے امام پاک اس جنگلے کے اندر جس میں شیر بند تھے، نیچے تہ خانے کی طرح کی جگہ تھی، آپ اترے سیڑھیوں سے، شیر آیا، آ کے قریب جب اس نے سونگھا تو ان کے پاؤں جو تھے ان کو چاٹنے لگ گیا، اور شیر نے کوئی ان کو گزند نہیں پہنچایا تھا۔ ان کو اہل بیت اطہار وہ نوری وجود ہیں جن کو جنگل کے درندے بھی پہچانتے ہیں، چرند بھی پہچانتے ہیں، ان کو جنگل کی دریا کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں بھی پہچانتی ہیں، ہر شے ان کو پہچانتی ہیں۔ نہیں پہچانتے تو وہ بدبخت جو شیطان ہوتے ہیں لیکن انسانی شکل میں لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یزید ان کو نہیں پہچان سکا، مروان ان کو نہیں پہچان سکا، متوکل ان کو نہیں پہچان سکا، پھر آج ان کا نام دنیا سے مٹ گیا، ان کی نسل بھی نہیں ملتی، لیکن اہل بیت اطہار کے آج بھی وہ باقی ہیں، اس لیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک بڑا باریک نکتہ ہے، آج میں پیر قمر الشکور صاحب سے اس کی بات پوچھوں گا۔ میں نے آج ہی یہ غور کیا کہ آپ سے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب کلام اللہ، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اگر تم ان سے تعلق رکھو گے تو تم راہ ہدایت سے کبھی نہیں بھٹکو گے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ قیامت تک میرے اہل بیت باقی رہیں گے، قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ ان دونوں کی حفاظت اللہ نے اب ذمہ لی ہوئی ہے۔ یزیدی کوشش کرتے رہیں پھر بھی اس کو نہیں مٹا سکتے، نہ دین اسلام مٹ سکے گا، نہ اہل بیت اطہار کو کوئی مٹا سکے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ آپ کا زہد و تقویٰ، ورع، آپ کی جرت، آپ کی دین کی تبلیغ، آپ کی سخاوت، آپ کے علوم کی عظمتیں، ان سب پہ گفتگو کرنے کے لیے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب میرے مہمان پیر قمر الشکور احمد صاحب، ادیب ہیں اور ماشاءاللہ کالم نویس ہیں، ان کے ساتھ نوجوان سکالر، کئی کتابوں کا مصنف ہے علامہ محمد احمد برکاتی، اور آخر میں بہت خوبصورت آواز کے حامل اور حضرت محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ جو تھے، انہی کے جو ہیں وہ ایک مرید زاہد مقصود قریشی سے آج ہم منقبت بارگاہ امام پاک میں بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی ابتدا کر رہا ہوں پیر صاحب آپ سے۔ جی بسم اللہ، امام علی نقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت امام علی نقی علیہ السلام جیسے آپ نے اشارتاً فرمایا 10ویں امام ہیں اہل بیت اطہار میں، آپ کے والد گرامی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہیں اور دادا جان حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی عظمت کے بارے میں جب بھی میں پڑھتا ہوں یا غور کرتا ہوں تو ویسے تو تمام ائمہ اہل بیت اطہار مالک علم لدنی تھے، لیکن خاص طور پر آپ کی شان میں یہ وصف بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک ابھی 5 برس کی تھی کہ آپ کے والد بزرگوار کو معتصم نے مدینہ منورہ سے قید کر کے بلا لیا حالت اسیری میں بغداد میں اور رکھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو شہید کر دیا۔ یعنی صرف 4-5 سال والد گرامی کی شفقت میں، سایہ پدری میں اور تربیت میں گزارے، لیکن علوم کے وہ آپ سے آبشاریں پھوٹیں اور سرچشمے پھوٹے ہیں آپ سے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سورۃ الکہف میں اللہ جل مجدہ الکریم نے علم لدنی کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی جہاں ملاقات ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، بس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور اپنے علم باطن اور علم الاسرار میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے۔ کلام مجید کی یہ آیت جو نص قطعی ہے یہ اعلان فرما رہی ہے کہ جس طرح آج کے نوجوانوں سے میں خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آج فزکس، کیمسٹری، میتھ، بیالوجی، زالوجی جتنے علوم آج ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ایک وہ علم بھی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس علم کا نام علم لدنی ہے، علم باطن، علم الاسرار ہے۔ یہ اعلان کتاب اللہ بیان فرما رہی ہے۔ اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم جو ہیں وہ اس طرح سے ودیت فرمائے تھے، وراثتاً ان کے خون جو نور جسے آپ فرماتے ہیں کہ یہ نور نبوی ہے جو ان کی رگوں میں گردش کرتا ہے، اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ علوم عطا فرمائے تھے۔ عظیم عالم، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار بزرگ اور عالم علامہ عبید اللہ جنیدی کو آپ کا اتعلیق کچھ بہی خواہوں نے مقرر کیا کہ کہیں والد بزرگوار پر ہونے والے اس مظالم کی وجہ سے آپ کی تعلیم ادھوری نہ رہ جائے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ شہزادہ کی رفتار تعلیم کیا ہے، تو انہوں نے انتہائی عجز اور تواضع کا اظہار کرتے ہوئے کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں میں انہیں پڑھا رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں ان سے سیکھ رہا ہوں۔ انہیں اللہ نے اتنا علم لدنی سے نوازا ہے اور علم باطن سے نوازا ہے کہ میں بات ابھی شروع کرتا ہوں تو وہ اس کے معارف بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ہستیوں کا ہر ذکر ہی ذکر خاص ہوا کرتا ہے۔ اصل میں اتنے پروگرام ہم نے کیے نا امام پاک پہ اور سارے اماموں پہ ہی، تو آپ کو تو اس لیے میں بلاتا ہوں کہ ہر دفعہ آپ نئی تحقیق کے ساتھ یہ سعادتیں بھی تو آپ کے اور صبح نور کے حصہ میں آ رہی ہیں۔ تو غازی صاحب آپ نے ابتدا میں انٹرو میں بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائی، خصوصاً جو اشارہ کیا آپ نے وہ ہمارے بھی ذہن میں پہلے نہیں تھا، اور یہ نئی چیز آج ہی آیا سحری کے وقت۔ تو اس میں یہ حقیقت ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ اور آپ کی بات سے یہ نظر آیا کہ یہ اہل بیت اطہار کی قیامت تک کی حفاظت خود حضور نے اللہ کے ذمہ لگا دی۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ چیز مجھے جو ہے وہ آج حاصل ہوئی ہے، الحمدللہ فالحمدللہ علی ذالک۔ تو اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دور کو اگر دیکھیں تو غازی صاحب جہاں بڑے بڑے علم و عرفان کے پہاڑ موجود ہو وہاں اپنی شخصیت کو منوانا اور ان سے بھی اپنے آپ کو فائق ثابت کرنا، یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے اوپر اللہ کی خصوصی کرم نوازی ہوا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ان کی ولادت باسعادت کو ہم دیکھتے ہیں تو با اختلاف محدثین 212 ہجری راؤنڈ اباؤٹ آپ کا ولادت کا ٹائم ہے اور 254 ہجری تک آپ کے وصال کا۔ اب اس ٹائم کے اندر امام
احمد بن حنبل بھی موجود ہیں، امام شافعی بھی موجود ہیں، اللہ، امام بخاری بھی آئے اسی دور میں، امام مسلم بھی اسی دور میں، امام دارمی بھی اسی دور میں، ابن ابی شیبہ بھی اسی دور میں، اور اس کے ساتھ امام ابن شبہ یہ بھی اسی دور میں، جلیل القدر ائمہ امام سعید بن منصور وغیرہ سب اسی دور میں، کہکشاں علم کی، کہکشاں، اور ہر علاقے کو انہوں نے منور کیا ہوا ہے۔ لیکن عہد کہکشاں، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، یہ ایک عہد کہکشاں تھا، یقیناً تھا، اور اس کے اندر ایک نئی ٹرم آ گئی، تو اس میں یہ چیز سامنے آ گئی کہ ان سب کے باوجود اگر علی نقی نے اپنے آپ کو بحیثیت امام تسلیم کروایا ہے، کہ ان بڑے بڑے ائمہ نے ان کو اپنا امام مانا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اپنی جو ذاتی صلاحیتیں ہیں صرف وہ نہیں ہے بلکہ خصوصیت سے عطائے خداوندی، اور یہ انتخاب باری تعالیٰ ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خود کہ اللہ نے مجھے اختیار کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ نے اپنی آمد تک بیان کیا کہ فلاں فلاں قبیلہ اور فلاں یہ سارا مجھے اختیار کیا، تو اب یہ آگے بھی خود اختیار الہی ہے، اور اسی میں امام علی نقی علیہ السلام جو ہے آپ کی ذات بابرکات نظر آتی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام آپ کو جب ابتدا سے ہی، اگر جو ابھی شعر پڑھا گیا کہ یہ فیضان نظر تھا، تو یہ یقیناً تھا کہ والد محترم کا سایہ تو ابتدا میں ہی سر سے اٹھ گیا، یعنی اس صورت میں کہ وہ جیل چلے گئے، ایک وقت وہاں پر گزارا، اور اب ان کی تربیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ تربیت یہاں سے ہو رہی ہے جو آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جو آصف بن برخیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہاں پر ہے جو علمن ہے من تبعیضیہ قرآن پاک نے استعمال کیا ہے، بعض کا اور وہ ایک کا، اور آپ فرماتے کہ اللہ نے جو 72 درجے بنائے ہیں وہ 72 میں سے اس کو ایک ملا ہے اور ہمیں پورے کے پورے 72 ملے ہیں، جو اس کو دیا گیا اس میں سے بھی ہمیں دیا گیا، اور اس کی رسائی کہاں تک ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان کی آصف بن برخیہ کی نظر جو ہے وہ جا رہی ہے ملکہ سبا بلقیس تک اور وہاں کے تخت تک، اور صرف نظر نہیں جا رہی، نظر جانا تو کمال ہے، ابھی کیمرے چل رہے ہیں ہر جگہ پہ دکھا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگلا درجہ ہے تصرف کا، اٹھا کے لے وہاں سے چیز کو حاصل کر لینا، اور امام فرماتے ہیں کہ یہ ان کو تو ایک درجے کا بھی بعض ملا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے 72 کے 72 درجے عطا فرمائے، جہاں پہ جو چاہیں جیسا چاہیں وہ آپ فرما سکتے ہیں۔ اور ابھی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی، لوگوں کی زبان پہ درجات کو نہ صرف بیان کر دینا بلکہ ان کو نافذ کر دینا، یہ دیکھیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک آپ کا عقیدت مند آیا اور اس نے عرض کیا کہ جناب بادشاہ وقت نے میرے قتل کا فیصلہ کر دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ وہ مجھے مروانا چاہتا اور آپ بھیج رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ اور اس کو جا کے کہہ دو کہ مجھے جعفر صادق نے امان دے دی، اللہ، بس یہ جملہ بول دو۔ اب وہ گیا، رستے میں ایک اس کو نجومی ملا یا قیافہ شناس تھا، اس نے کہا رک رک ذرا ٹھہر، اس نے کہا کیا ہے؟ کہتے یار تیرا چہرہ تو مردوں والا ہے، ہاتھ دکھا، ہاتھ دیکھے کہتے یہ بھی مردوں والے ہیں، پاؤں دکھا یہ بھی مردوں والے، سینہ دکھا یہ بھی مردوں والا ہے، زبان دکھا، تو زبان دکھائی تو کہنے لگا اوہو یہ زبان تو تیری زندوں والی، اللہ، وہ کہنے لگا کیسے؟ انہوں نے کہا تیری زبان پہ زندگی اتنی موجود ہے کہ اگر تو خود اس زبان سے کہے اس پہاڑ کو ہٹ جاؤ تو تیری زبان پہ یہ اثر موجود ہے، وہ بھی ہٹ جائے۔ اور یہ کس نے جاری کیا ہے؟ یہ امام جعفر صادق نے جاری کیا، اس کو تاثیر عطا کر دی، اور جب وہ پہنچا بادشاہ وقت کے پاس، وہاں جا کر جب اس نے بات کی تو بادشاہ نے دیکھا کہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جا، تجھے تو میں خود قتل کروں، خود اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تو جب اس کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے کہا میرا ایک پہلے میری بات سن لے، پیغام ہے وہ دے دوں پھر جو مرضی کرنا۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے امام جعفر صادق نے امان عطا فرمایا۔ تو امام نے صرف امان دی نہیں بلکہ کہا ہے کہ بتا دوں تمہیں، اب تو جو چاہتا ہے وہ کر لے، بادشاہ تو بھی ہے اور بادشاہ وہ بھی ہیں، اب حقیقی بادشاہی ظاہر ہوگی۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی، امام کا پیغام پہنچا، فوری طور پر وہ لرز گیا اور پیچھے ہٹ گیا کہ جس کو امام جعفر صادق نے امان دے دیا، میں کون ہوتا ہوں اس کی امان کو دور کرنے میں؟ تو یہ وہ ہستیاں جو زبان فیض ترجمان سے، اور یہی بات امام علی نقی کے ساتھ بھی ہوئی۔ جب آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے یہ بات کہی امام علی نقی کو، یعنی یہ میں اس سے یہ بات ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو فیوز و برکات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جاری ہوئے تھے، یہ کہنا کہ فلاں امام کے پاس وہ کم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے، نہیں، اظہار کا موقع کم یا زیادہ کا رہا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جواہرات میرے آقا کریم کی طرف سے آگے ودیعت فرمائے تھے وہ سارے کے سارے ان کو یکساں عطا فرمائے، تمام ائمہ اہل بیت اطہار کو۔ حضرت امام علی نقی کے پاس جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا بتاؤ بھئی
طاہر واسطی، ہاں بتاؤ، یا ہارون واسطی اس کا نام ہے، کیا حال ہے تمہارے بادشاہ کا؟ کہنے لگا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، فرمانے لگا اہل مدینہ تو کہتے وہ مر چکا ہے۔ وہ کہہ گیا میں سمجھ گیا ہوں، اہل مدینہ سے کوئی اور مراد نہیں، اہل مدینہ سے آپ خود مراد، بے شک، سبحان اللہ، اہل مدینہ سے آپ خود مراد ہے، فرمایا مر گیا وہ۔ پھر کہنے لگے اچھا اس کے بھائی کا پوچھا، واسق کے بھائی کا، جعفر کا، جس کو متوکل کہتے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا وہ تو قید میں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو بادشاہ ہو چکا۔ پھر اس کے سپہ سالار کا پوچھا، اس کا کیا حال ہے؟ کہتے لوگ تو اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ فرمایا لوگ تو اس کو کہتے ہیں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ، وہ آپ یہ جملہ بول رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ تو وہ سمجھ رہے ہیں، خود سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگوں سے عام لوگ مراد نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں، اور یہ اصل میں آپ خود کہہ رہے ہیں۔ اور وہ پھر کہنے لگا حضرت بات کھل گئی، اب مجھے سیدھا سیدھا بتا دیں یہ واقعہ ہوا کب ہے؟ فرمایا تو کب وہاں سے چلا تھا بادشاہ کے پاس سے؟ کہتا 10 دن ہو گئے۔ فرمایا 6 دن ہو گئے، یہ فیصلہ ہو چکا۔ اللہ، اور پھر پتہ کیا تو واقعی وہ مر چکا، دوسرا جو قیدی تھا وہ حکمران بن چکا، اور جو ان کا سالار تھا وہ قتل کیا جا ان کی نظر لوح محفوظ پہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ لوح محفوظ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، یہ ان کو طاقت ہوتی۔ جی پیر جی صاحب، بہت خوبصورت علامہ صاحب ہمیشہ کی طرح گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک چیز اس واقعہ سے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آصف بن برقیہ کا نام تو مفسرین کے اقوال اور روایات میں آیا ہے، قرآن حکیم نے اس کے وصف کو بیان کیا ہے، نام نہیں بیان کیا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ بولا جو ان میں سے کتاب کا علم رکھتا تھا۔ وہ جو کتاب ہے یا تورات من الکتاب ہے، پوری کتاب نہیں ہے، ایسے ہی ہوگا کتاب میں سے بھی اس کا کچھ کا من الکتاب، کتاب میں سے علم من الکتاب، بلا شبہ اس میں سے کچھ علم رکھتا ہے، وہی جو 73 میں سے ایک کا علم رکھنا۔ اب اس میں ذرا غور طلب امر یہ ہے کہ وہ تورات ہوگی یا زبور ہوگی۔ جو تورات اور زبور میں سے کچھ علم رکھتا ہے اس کی تو یہ شان ہے۔ جو کتابیں منسوخ ہو گئیں، جن کے احکامات منسوخ ہو گئے، جو مخصوص لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھی، اور جو کتاب ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے، واہ، اس کتاب کیا جو مکمل علم رکھتے ہوں گے، اس میں سے کچھ علم نہیں، مکمل علم رکھتے ہوں گے، ان کی استعداد، ان کی طاقت، ان کا اختیار اور ان کی شان اور ان کے روحانی اقتدار کا عالم کیا ہوگا، یہ چیز ہمیں فکر دے رہی ہے اور دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا۔ علامہ برکاتی، ایک دیکھا ہوگا آپ نے کہ اہل بیت اطاعت جھکے نہیں کبھی۔ سبحان اللہ۔ جو کربلا میں امام علی مقام کھڑے ہوئے یزیدی اس ظلم و ستم کے خلاف، اصل میں جو آپ نے بات فرمائی، میرا ذہن اس بات کی طرف جا رہا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اور حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو لے کر حاضر ہوئی تھیں، اور عرض کیا تھا ابا جان میرے ان بچوں کو کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ، میں حسین کو اپنی طرف سے شجاعت بھی دے رہا ہوں اور سخاوت بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کی عطا تھی شجاعت، کہ 72 افراد جو ہیں وہ موجود ہیں، کربلا ہے، 22,000 کے سامنے کوئی ڈر نہیں رہا، اور ایک بھی معذرت خواہانہ جملہ بول نہیں رہا، ایک بھی میدان نہیں چھوڑا۔ اور فرق یہ نکلا ہے کہ حضور نے تو دیا ہے اپنی نسل کو، آل کو، امام حسین کی اولاد کو، لیکن فرق یہ آیا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں یہ ان کو بھی لنگر عطا کر دیا جاتا ہے، وہ بھی شجاع ہو جاتے ہیں اور وہ بھی سخی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جتنے ائمہ اہل بیت میں ہم دیکھتے ہیں شجاعت اور سخاوت، یہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، اور بدرجہ اتم۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آگے، جو پہلے بات ہوئی سخاوت کی بھی کرتے اور یہ بھی جو علم کی، تو ترکی فوجوں کے بارے میں مشہور تھا، ایک جگہ سے وہ گزر رہی تھی تو کسی نے عرض کیا حضور ان کی دل جوئی کے لیے ہمیں جانا چاہیے، جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو جہاد کی طرف جاتے ہیں ان کی طرف یہ ائمہ اہل بیت خود چل کے جایا کرتے ہیں، وہ کجا ساری دنیا ان کے پاس حاضر ہوتی، لیکن یہ ایک امتیاز ہے جو حضور کے دین کے لیے نکلیں، یہ ان کے ساتھ اپنی محبتیں اظہار کرنے کے لیے ان کی اب بھی ہمیں جو ہے نا وہ مدد اور نصرت اللہ کے فضل سے ہر لمحے میں محسوس کرتا ہوں، بالکل دین کی بات کرتے ہوئے۔ بے شک۔ جی، تو آپ نے ایک ترکی شخص سے بات کرنا شروع کی الگ ہو کر،
تو وہ پیچھے گیا تو حیران ہو گیا، اس کے چہرے پہ حیرت کا پہاڑ. لوگ اس کے ساتھی حیران تھے بھی کیا ہوا. اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مجھ سے عربی ہونے کے باوجود ترکی زبان میں بات کی. صرف زبان نہیں کمال تھا، کمال یہ تھا کہ آپ پورا لب و لہجہ وہی اختیار فرمایا کریں. آج انگلش تو ساری دنیا پڑھتی ہے لیکن لہجہ وہ والا اختیار کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کسی بھی زبان کا پیدائشی لہجہ ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھی ایک تو یہ ہے کہ یہ اسی لہجے میں اسی زبان میں مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے آپ نے میرا وہ نک نیم یوز کیا ہے جو صرف میرا والد ہی کیا کرتا تھا. میں دل چاہ رہا تھا کہ میں کہوں گا نک نیم، تو انہوں نے نک نیم ہی کہا. یہ آپ کا تصرف ہے جی، ان کا تصرف ہے. آپ کی نے کہا صرف میری ماں اور باپ جانتے تھے، ان کو کیسے معلوم. اور وہ بھی بچپن کا تھا. بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے یہ کس دن پیدا ہوا تھا. بے شک، اس میں تو شک اس والی کو بات گٹی کس نے دی تھی، صحیح بات. اور یہ مرے گا تو اس کو غسل کون دے گا، اس کا جنازہ کون پڑھائے گا. بالکل، آنے والے وقت کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خبریں عطا فرمائی اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے. صحیح. اب یہ ہے ان کی ایک کیفیت علم کی. اس کے بعد آپ دیکھیے، اور یہ علم کی کیفیت کیوں نہ ہو. ابھی فرمایا کہ وہ زبان کے ساتھ جو ہے وہ سنگریزہ لگا کر، تو یہ میں نے عرض کیا کہ فیضان نبوت ہے. ہم کیوں نہیں یاد کرتے وہ تریاب بن گیا نا، عبداللہ بن زبیر رضی وہ اللہ. تریاب بن گیا نا، وہ جو غار سور میں لگایا تھا لعاب دہن، یہ اس کی تاثیر آ رہی ہے نا. نور وہی رگوں میں ہے، تو وہ جہاں لگے گا لعاب تو تاثیر تو وہ دے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان گھٹی کے طور پہ عطا فرمایا تھا کھجور میں، تو یہ امام ابو نعیم نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو اس کی تاثیر یہ تھی کہ 100 غلام تھے دنیا کے مختلف علاقوں سے، 100 زبانیں بولنے والے، اور عبداللہ بن زبیر ہر غلام سے اس کی مادری زبان میں گفتگو کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اگر دوسروں کو اتنا علم ہے تو اپنی نسل پاک کو پھر کس قدر آپ نے یہ فراوانی عطا فرمائی. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آپ کی مبارک دور میں ایک واقعہ ہوا آگے بھی ہم ان پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں، لیکن اس میں ایک فتنے کا، بہت بڑے فتنے کا جیسے آپ نے رد کیا جو اس کے پس منظر میں تھا، وہ میں آج خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کے مبارک دور میں ایک خاتون نے یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ میں زینب بنت علی ہوں اور میں دوبارہ زندہ ہو کر آ گئی ہوں. نعوذ باللہ. اچھا جی، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس سے جب آپ سے اس بارے میں تذکرہ کیا گیا، بادشاہوں نے، خلفاء نے پوچھا اور دربار والوں نے پوچھا، اہل دربار نے، کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے چونکہ یقین کامل تھا آخرت پر بھی اور آخرت کے وقت اٹھنا دوبارہ زندگی جو اللہ تعالی نے عطا کرنی ہے، آپ نے اپنے اسی قرآن فہمی کی جو عظیم شان آپ کو حاصل تھی، آپ نے اس بنا پر کہا کہ یہ بات ممکن نہیں ہے، اور اگر یہ اپنے آپ کو وہی کہتی ہے تو ہم آل محمد کا گوشت اللہ نے درندوں پر حرام کر دیا ہے. اگر اس کا امتحان لینا ہے تو پھر اس بارے میں اس طرف جو ہے وہ توجہ کی جائے. اب جب اس کو پکڑا اور کہا کہ تجھے درندوں کے آگے ڈالتے ہیں، تو اس نے اپنی حقیقت بیان کر دی کہ میں نہیں ہوں، مجھے 2 نمبر سید. تو میرا خیال ہے پاکستان میں بھی یہ کام شروع کرنا چاہیے. اب یہ جو میں لیتا ہوں ایک شیر کا بچہ. جو دربار میں جو حسد کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا یا جو بھی اسے کہہ لے، انہوں نے فوراً اپنے حسد کی بنا پر کہا کہ یہ امتحان ان کا بھی ہونا چاہیے. اچھا، علی نقی کا، جی یہ ان کا بھی امتحان ہونا چاہیے. چنانچہ آپ کو شیروں کا جو بادشاہی تھا، وہ چڑیا گھر کہہ لیں، اس کے جو شیر تھے ان کے درمیان آپ کو جب چھوڑا گیا تو وہ پہلے قریب آئے، اور جیسے آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت اشارہ دیا، اور پھر وہ آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا انہوں نے، اور آپ ان کے سر پر دیر تک شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہے. دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ شان میسر تھی. آپ دیکھیں نا، وہ جب حضرت سفینہ گئے ہیں، اچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں تو آگے سے شیر آ گئے، قافلے کے ساتھ تھے، مسلمان مجاہدین جا رہے تھے. آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، ایسے گردن سے اس کو پکڑا، کہا ادھر چلے جاؤ، تو وہ ایسے چلا گیا جیسے پالتو کتا جاتا ہے. بلا شبہ اس میں جس چیز کی طرف خصوصی توجہ چاہتا ہوں آپ کی بھی اور سامعین و ناظرین کی بھی، وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے اندر کتنے بڑے ایک فتنے کا آغاز ہو رہا تھا. اگر آپ اس وقت موجود نہ ہوتے تو کتنا بڑا ایک فتنہ، اور اس سے پھر گئے ہوئے لوگوں کا دوبارہ مر کر اٹھنا. یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات کا 1/3 حصہ جو ہے وہ آخرت کے متعلق ہے. اس میں قیامت کے متعلقہ امور اور دوبارہ مر کر جی کر اٹھنا، اس کا اس دنیا میں آ جانا.
اس دنیا میں آ جانا کتنا بڑا ایک فتنہ یعنی اس کا جو تھا وہ اس کا آغاز ہو رہا تھا، جسے آپ نے اپنی بصیرت سے اس فتنے کو ختم کر دیا اور کہا کہ یہ اس وقت تک جو وقت مقرر ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اس سے پہلے یہ ممکن برزخ نہیں میں تو وہ زندہ ہے، عالم برزخ میں زندگی ہے، لیکن ظاہر اس دنیا میں پھر ہونا یہ اس وقت تک ممکن نہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے مقرر وقت ہے۔ علامہ صاحب جس میں مثالی سے تو آ سکتے ہیں، نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، یہ ہاں جی اس پہ تو ہم نے پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں مثالی کی تو اب وہ جو مر کے زندہ ہوئے، آپ کی کتاب جو ہے اس میں تمام حوالہ جات کے ساتھ، میں نے کہا غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ابھی میں نے واقعہ جو بیان کیا چند دن پہلے، وہ سندھ والا، یہ میرے ساتھ تھے پیر صاحب وہاں پہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان بزرگوں کا، تو وہاں ایک درخت اگا، اور وہ درخت جو ہے آج بھی اس کے ہر پتے پہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رقم ہے خط کوفی میں، اور ہر پتے پہ، یعنی یہ کمال ہے، آج تک آ رہا ہے۔ 295 سال پرانی خانقاہ ہے وہاں۔ عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ وہ جو آئی تھی وہ تو اپنے مالی مفادات یا اس طرح کے معاملات کے لیے آئی تھی، جو جس میں مثالی کے ساتھ آتے ہیں وہ تو نوازنے کے لیے آتے ہیں، ان کی شان اور ہوتی ہے۔ یہ تو ایک فتنہ تھا جی، اس لیے اس فتنے کو پروردگار عالم کے اس پاکیزہ ہستی نے، اس مقرر بندے نے جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا رد کیا۔ اسی طرح آپ کی ذات مبارک سے اور جتنے فیوز و برکات جو ہیں ان کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ آج بھی تو فطرے نہیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی جس نے فلانے پیر صاحب کو دیکھ لو ایسے نعوذ باللہ جیسے رسول اللہ کو دیکھ لیا، یہ فطرے نہیں ہے۔ خوشامدی پن جو ہے نا جی، ہم شروع سے ڈسکس کر رہے ہیں، چاہے وہ خانقاہ میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ کسی حکومت میں ہو، ہر جگہ پہ یہ زہر قاتل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو تمہاری جھوٹی تعریف کرتا ہے اس کے منہ میں خاک پکڑ کے ڈال دو، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں۔ اور اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام سے جب کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بارے میں وہ باتیں کہی جو نازیبہ تھی، تو آپ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹنے کے بلکہ بڑے تحمل سے فرمایا کہ اگر تو یہ بات مجھ میں موجود ہے تو میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور اگر میرے اندر یہ موجود نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم پر استغفار کرنی لازم ہے کہ مجھ پہ تہمت لگا رہے ہو۔ یعنی اس طرح کی کوئی بھی بات کرنی جو دونوں حالوں سے خالی نہیں، یا اپنا بیڑا کرے گی یا دوسرے کی کرے گی، بس اس سے بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ایڈوانس شکریہ زائد مقصود آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت، یہ بلڈ پریشر کا روحانی علاج ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 روزانہ 101 بار پڑھ کر دم کرنے سے بلڈ پریشر کے مرض سے شفا مل جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جی زاہد، دل دادگان عشق حقیقی کا ہے امام، دل دادگان عشق حقیقی کا ہے ولیوں کا پیشوا ہے، محمد نکی ہے نام، ولیوں کا پیشوا ہے، محمد نکی ہے نام، جواد اور کریم ہے، تقوی میں فرد ہے، جواد اور کریم ہے، تقوی میں فرد ہے، ملتا جہاں کو آپ کے در سے ہے فیض عام، ولیوں کا پیشوا ہے، محمد نکی ہے نام، نور نگاہ مصطفیٰ
پھول، نور نگاہ مصطفیٰ مولا علی کا پھول، تشریح قول مصطفیٰ ہے آپ کا کلام، ولیوں کا پیشوا ہے محمد نکی ہے نام، ساجد نبی کے نام کا عکس آپ کا ہے نام، ساجد نبی کے نام کا عکس آپ کا ہے نام، ہو کر شہید آپ کو حاصل ہوا دوام، ولیوں کا پیشوا ہے محمد نکی ہے نام، دلدادگان عشق حقیقی کا ہے